بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط لینے کا مشن IMF کا جائزہ مشن کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کا دوسرا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق پاکستان IMF کے زیادہ تر اہداف پورے کر چکا ہے۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط لینے کا یہ مشن ہے۔ IMF کا جائزہ مشن کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ IMF مشن پاکستان کی معاشی صورتحال کا دوسرا جائزہ لے گا۔ پاکستان IMF کے زیادہ تر اہداف پورے کر چکا ہے۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق پہلے تکنیکی اور پھر پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط لینے کا یہ مشن ہے اور IMF کا جائزہ مشن کل سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ شکیل احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شکیل، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، یہ $7 ارب کا قرض پروگرام ہے۔ ایک اقتصادی جائزہ پہلے ہو چکا ہے اور اب یہ دوسرا اکنامک ریویو کرنے کے لیے IMF کا مشن پاکستان آ رہا ہے۔ کل سے مذاکرات شروع ہوں گے، تقریباً 2 ہفتے مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان IMF کی زیادہ تر جو اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، وہ پورے کر چکا ہے۔ پہلے تکنیکی اور پھر پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے اور پالیسی مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ تکنیکی مذاکرات میں جنوری سے جون تک کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کی جو پہلی سماہی ہے اس کی کارکردگی بھی بیان کی جائے گی اور پالیسی مذاکرات کے بعد پاکستان کو مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی اور یہ بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ ساتھ ساتھ سیلاب سے ہونے والے حالیہ نقصانات، متاثرین کی بحالی، تعمیر نو کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ $1.4 ارب جو ہے IMF پروگرام کی منظوری دے چکا ہے پہلے، اور کلائمیٹ فائنینسنگ پروگرام کی فنڈنگ جو ہے وہ EFF کی کارکردگی سے مشروط ہے۔ جی ٹھیک ہے شکیل، بے حد شکریہ آپ کا۔ پاکستان اور امریکہ کی بڑھتی قربتیں، تعلقات کا نیا دور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے غیر رسمی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شہباز شریف آج ڈونلڈ ٹرمپ کے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی کل وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے ہے۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کے عشائیے میں شرکت، غیر ملکی سربراہان سے بھی ملے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نئی گرم جوشی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جمعرات کو باضابطہ ملاقات طے پا گئی۔ دونوں رہنماؤں کی اہم بیٹھک وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ شہباز شریف آج نیو یارک سے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ حکام بھی موجود ہوں گے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو نیو یارک میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر غیر رسمی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات کے دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عشائی میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ علاقائی سلامتی، دہشت گردی اور اسلاموفوبیا بھی وزیر اعظم کی تقریر کا حصہ ہوگا۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی چند مسلم ممالک کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سمیت مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کے بعد امریکی صدر کا اعتراف، کہا ان سے ملاقات اعزاز ہے۔ اگلی ملاقات میں اسرائیل بھی شامل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ غزہ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر کا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ امن کے علمبردار ہیں۔ امیر قطر کا فوری سیز فائر اور قیدیوں کی رہائی پر زور، ثالثی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ 7 جنگیں میں نے رکوائیں، اقوام متحدہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ غزہ میں جنگ بندی حماس کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے ایران کو دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے روسی تیل خریدنے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ I've been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of
these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. Our message is very simple. If you come illegally into the United States, you're going to jail, or you're going back to where you came from, or perhaps even further than that. You know what that means? And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में IMF की MD और आलमी बैंक के सदर से अहम मुलाकातें। आलमी मालियाती इदारों की पाकिस्तान के साथ दरीना तामीरी शराकत को भी सराहा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे अमरीका के दौरान इंतहाई मुफीद मुलाकातें। IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान को पाकिस्तानी इदारों में जारी इस्लाहात में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। दोनों आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इआदा किया। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत अब बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। सैलाब के मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। MD IMF का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। कहा, मुतासरीन की बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात का तखमीना अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात में पाकिस्तानी मईशत की बहाली और पायदार तरक्की के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा और 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा, जिसके तहत पाकिस्तान को $40 अरब फराहम किए जाएंगे। आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। न्यूयॉर्क में OIC राब्ता ग्रुप बराए अफगानिस्तान का पहला इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान पर OIC माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ पेश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के क़याम के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। OIC ममालिक अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर मशरूत इमदाद दें। तिजारत और बैंकारी के निज़ाम को भी बहाल किया जाए। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के लिए मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। अफगान हुक्काम सरहद पार दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ठोस और काबिल तस्दीक़ इक़दामात करें। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाजी सूरत हाल में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम। वफाक ने सालिसी के लिए 2 नुमाइंदे मुक़र्रर कर दिए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात में मुआवनत फ़राहम करने का फ़ैसला किया है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी और वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम को वफाकी नुमाइंदगी के लिए नामज़द किया गया है। नुमाइंदा वफ़द मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेगा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगा।